الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ان چیزوں کے بارے میں بیان کریں گے جن پر زکوٰۃ دینا لازم ہوتا ہے۔ عمومی طور پر 3 قسم کے مال ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ دینا لازم ہوتا ہے۔ پہلی قسم سونا، چاندی اور نقدی ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے، چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے اور نقدی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر رقم ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے اور کوئی چیز بھی نہیں ہے تو جب یہ سونا 7.5 تولہ ہوگا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور اگر 7.5 تولہ سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے اور کوئی بھی چیز نہیں ہے تو اگر یہ چاندی 52.5 تولہ کے برابر بنے گی تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور اگر 52.5 تولہ سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس نقدی ہے، کیش کی صورت میں یا پھر کسی اور صورت میں، تو اگر یہ کیش یا رقم اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے رقم کے برابر یا زیادہ ہے اور زکوٰۃ کی باقی شرائط بھی اس پر پوری ہوتی ہیں تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا بھی ہے، تھوڑی سی چاندی بھی ہے اور کچھ رقم بھی ہے، تو ان تمام چیزوں کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ اگر تمام چیزوں کی رقم 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر بنے یا اس سے زیادہ بنے تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ دوسری قسم وہ ہے مال تجارت۔ مال تجارت سے مراد ہر وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے رکھی گئی ہو، چاہے وہ کوئی پلاٹ ہو یا کوئی مکان ہو یا کوئی دکان ہو یا پھر دکان پر رکھا ہوا کوئی سودا ہو یا پھر کوئی گاڑی یا کوئی اور چیز ہو۔ جو چیز بھی بیچنے کی نیت سے رکھی ہوئی ہے وہ چیز مال تجارت کہلائے گی۔ اور مال تجارت اگر 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر بن جاتا ہے اور زکوٰۃ کی باقی شرائط بھی پوری ہوتی ہیں تو مال تجارت پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تیسری قسم سائمہ یعنی چرائی پر چھوڑے ہوئے جانور ہیں۔ چرائی پر چھوڑے ہوئے جانوروں سے مراد وہ جانور ہیں جو سال کا اکثر حصہ جنگلات کے اندر چرتے ہیں، ان کو سائمہ کہا جاتا ہے۔ اور شریعت نے ان کی تعداد مقرر کی ہے کہ اگر اونٹ ہیں تو 5 ہو جائیں، بکریاں ہیں تو 40 ہو جائیں، گائے یا بھینس ہے تو 30 ہو جائیں، تو پھر ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور اگر یہ جانور گھر کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور ان کو چارہ خرید کر ڈالا جاتا ہے تو پھر یہ سائمہ نہیں کہلائیں گے اور نہ ہی ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح جو بندہ حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے رقم اکٹھا کر رہا ہے اور اگر حج پر یا عمرہ پر جانے کے لیے جمع کرنے والی جو رقم ہے وہ نصاب کے برابر بن جائے یا پھر باقی رقم کے ساتھ ملا کر نصاب کے برابر بن جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور اسی طرح جو والدین اپنے بچوں کے جہیز کے لیے سونے کی صورت میں، چاندی کی صورت میں یا رقم کی صورت میں مال گھر کے اندر جمع کرتے ہیں، تو اگر یہ سونا یا چاندی یا جمع کی ہوئی رقم نصاب کے برابر یعنی 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر بنتی ہے یا پھر باقی رقم کے ساتھ ملا کر، باقی مال تجارت کے ساتھ ملا کر اس رقم کو دیکھا جائے گا کہ اگر یہ ساری چیزیں 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر بنتی ہیں
تو پھر اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنے مکان کو کرائے پر دے دیتا ہے، یعنی مکان بنایا اور اس کو کرائے پر چڑھا دیا، تو کرائے پر جو بھی چیز دی جاتی ہے، چاہے وہ مکان ہے، چاہے وہ کوئی گاڑی ہے، تو کرائے پر دی جانے والی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن جو کرایہ وصول ہوتا ہے اس وصول ہونے والے کرائے کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ کرایہ اکیلا یا باقی دوسری چیزوں سے ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر بنتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور اسی طرح جو چیزیں دکان کے اندر رکھی ہوئی ہیں لیکن ان کی نیت بیچنے کی نہیں ہے بلکہ کرائے پر دینے کی ہے، مثال کے طور پر ٹینٹ کا سامان ہے یا کوئی ایسا سامان جو لوگ لے جاتے ہیں کرائے پر پھر واپس کر جاتے ہیں، تو ان سامان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن ان سامان کے ذریعے سے جو بندہ کاروبار کر رہا ہے، رقم حاصل کر رہا ہے، تو اس رقم کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ رقم نصاب کے برابر بنتی ہے یا پھر باقی رقم کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے گا کہ اگر باقی رقم کے ساتھ ملا کر یہ کرائے کی صورت میں آنے والی رقم بھی نصاب کے برابر بن جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی بندے نے کوئی کمیٹی رکھی ہوئی ہے اور کمیٹی کی کچھ قسطیں اس نے ادا کر دی ہیں، تو ادا کر دینے والی جو قسطیں ہیں ان قسطوں کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ رقم نصاب کے برابر بنتی ہے یا پھر باقی رقم کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے گا کہ اگر باقی رقم کے ساتھ ملا کر نصاب کے برابر بن جاتی ہے تو پھر اس کمیٹی جو اس نے ادا کی ہوئی ہے قسطیں اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور اسی طرح انشورنس کا مسئلہ ہے، اگر کسی نے انشورنس یعنی بیمہ کرایا ہوا ہے اور وہ قسطیں ادا کر رہا ہے، تو اگر وہ جو قسطیں ادا کر چکا ہے وہ قسطیں 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر بنتی ہیں یا پھر باقی رقم کے ساتھ ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر بن جاتی ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔ اسی طرح بعض کاریگروں کے پاس بہت مہنگی مہنگی مشینری ہوتی ہے یا اوزار ہوتے ہیں، تو ان مہنگی مشینریوں پر اور اوزاروں پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، لیکن مشینری کے ساتھ اور اوزار کے ساتھ جو وہ کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ جو وہ کاروبار کرتا ہے اور کاروبار کے ذریعے سے جو اس کو پیسہ حاصل ہوتا ہے، اس پیسے کو، اس رقم کو دیکھا جائے گا کہ مشینری کے ذریعے سے، اوزار کے ذریعے سے جو کمائی وہ کر رہا ہے، اگر وہ کمائی 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر بنتی ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔